بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ لیکن بچوں، اسم نکرہ کی اقسام سے پہلے آپ کو یہ یاد کروانا ضروری ہے کہ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ بولتے ہیں عام یعنی کسی عام شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، مثلاً کتاب، لڑکا، چڑیا وغیرہ۔ بچوں، اگر ہم کتاب کے ساتھ کتاب کا نام لگا دیں، جیسے قرآن مجید، انگلش کی کتاب، تو یہ اسم معرفہ یعنی خاص بن جائے گا۔ اسم نکرہ کی مثالیں جانتے ہیں، جیسے ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ شخص، جانور، جگہ یا چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ اشخاص، اگر اشخاص میں دیکھا جائے لڑکا، لڑکی، گلوکار اور مالی۔ اب ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں کہ لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے، گلوکار کا نام نہیں پتہ، تو کیا ہے، یہ اسم نکرہ کہلائیں گے۔ اسی طرح جانور ہیں، بلی، چوزے، مرغی، چڑیا وغیرہ۔ اب جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ۔ اگر ان کے ساتھ نام لگا دیے جائیں، جیسے پہاڑ کا نام لگا دیا جائے، دریا کے ساتھ دریا کا نام جیسے دریائے سندھ، دریائے راوی، شہر کے ساتھ اسلام آباد، لاہور، اسی طرح ان سب کے ساتھ اگر نام لگا دیے جائیں تو یہ اسم معرفہ کہلائیں گے۔ اسی طرح اگر اب ہم چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے کرسی، قلم، درخت وغیرہ، یہ اسم نکرہ کیسے ہوں گے؟ یہ اسم نکرہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس کی ملکیت ہیں، یہ کس کی ہیں۔ اگر ہمیں ان کی ملکیت کا پتہ چل جائے تو یہ کیا ہے، اس میں معرفہ بن جاتے ہیں۔ بچوں، اب ہم اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 5 اقسام ہیں: اسم ظرف، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم صوت، اسم اعلیٰ۔ سب سے پہلے اسم ظرف کی بات کرتے ہیں۔ اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو جگہ یا وقت کے معنی دیں۔ یعنی ظرف کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ برتن کے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ اس کی تعریف دیکھی جائے تو ظرف کیا ہے، وقت اور جگہ کے معنی دیتا ہے، وقت اور جگہ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے باغ، مسجد، اسکول، صبح، شام، آج، کل وغیرہ۔ بچوں، اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں: اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ اسم ظرف زمان میں کیا ہے، زمانے کا ذکر ہوتا ہے، زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہوتا ہے جس میں زمانے کو ظاہر کیا جائے، جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، صبح، شام، دوپہر، ہفتہ، مہینہ۔ یہ تمام اسم ظرف زمان کی مثالیں ہیں۔ اب ہم اسم ظرف مکان کی بات کرتے ہیں۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہوتا ہے جو جگہ یا مکان کے معنی دیں، جیسے مسجد، میدان، اسکول، زمین، آسمان وغیرہ۔ یہ جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے، اس میں ظرف مکان کہلائیں گے۔ اسم مصغر وہ اسم ہے جس میں کسی نام کی نسبت، چھٹائی کے معنی پائے جائیں۔ اسم مصغر کو اسم تصغیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تصغیر کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا ہونا۔ تو کیا ہے، یہاں پہ اسم مصغر کیا ہے، کسی چیز کے چھوٹے ہونے کی مثال دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ چیز چھوٹی ہے۔ مثال کے طور پہ صندوق سے صندوقچہ، بھائی سے بھیا۔ صندوق بڑا ہوتا ہے اور صندوقچہ کیا ہوتا ہے بچوں، چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، بھیا۔ اسم مکبر وہ اسم جس میں بڑھائی کے معنی پائے جائیں۔ بچوں، اس اسم میں دونوں چیزوں کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے کہ ایک چیز چھوٹی ہے تو دوسری بڑی ہے، جیسے گھڑی سے گھڑیال، چھتری سے چھتر، لاٹھی سے لٹھ۔ بڑی چیز یعنی بڑی چیز کو کیا کہتے ہیں، اسم مکبر کہلاتے ہیں۔ اب بچوں، جیسے چھتری سے چھتر، چھتری چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ایک بندہ یوز کر سکتا ہے، جبکہ چھتر بڑا سا چھترا ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسم آلہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام ہو۔ آلہ کے معنی ہوتے ہیں اوزار یا ہتھیار۔ مثال کے طور پر تلوار، چھری، خنجر، چاقو، قلم، گھڑی وغیرہ۔ بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قلم اور گھڑی کیسے آلہ ہوا؟ تو بچوں، قلم کیا ہے، استاد کا ایک ہتھیار ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات منواتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسم صوت
وہ اسم جو کسی انسان، حیوان یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے۔ صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز، جیسے کٹ کٹ مرغی کی آواز، چوں چوں چڑیا کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، کھٹ کھٹ دروازے کی آواز۔ تو بچوں کسی بھی قسم کی آواز، چاہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان چیز کی، اسم صوت ہی کہلائے گی۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب اسم نکرہ کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ نے اپنی نردبان کی کتاب سے صفحہ نمبر 8 پر جو ہے ان تمام مثالوں کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو کتاب پر حل کرنا ہے۔ بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔